السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 27۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ رضیہ نائلہ کی طرح اتنی بلند حوصلہ اور باہمت نہیں تھی۔ دولت کے لالچ نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ پہلے اس نے اپنی عزت گنوائی اور اب جان کے خوف سے رائے منصور کی حویلی میں چھپی بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شبیر درانی کے آدمی شکاری کتوں کی طرح گھات لگائے بیٹھے ہوں گے اور یہاں سے نکلتے ہی موت کا شکار ہو جائے گی۔ شبیر درانی کو دولت کے حصول کا ذریعہ سمجھ کر وہ نائلہ کے خلاف اس کی جھولی میں آن گری تھی، لیکن بعد میں شبیر درانی کے بارے میں نئے نئے انکشافات ہوتے رہے جن سے رضیہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ نائلہ مظلوم اور بے گناہ ہے اور شبیر درانی دنیا کا سفاک ترین انسان دولت کے لالچ میں اپنی ماموزاد بہن کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ کیسی کیسی سازشوں کے جال نہیں پھیلائے تھے اس نے نائلہ کے خلاف۔ اس نے نائلہ کو اپنی قید میں رکھ کر اس پر کیسے کیسے ستم نہیں ڈھائے تھے۔ وہ نائلہ سے جائیداد کے کاغذات اور نکاح نامے پر اس کے دستخط کروانا چاہتا تھا، لیکن نائلہ کے انکار پر اس نے ایک پولیس افیسر کو 5 لاکھ روپے کے عوض نائلہ کو موت کے گھاٹ اتروانے پر آمادہ کر لیا تھا، مگر نائلہ بھاگ نکلی تھی۔ شبیر درانی اگر مراد اور اس کے شوہر بخشو کے ساتھ سربریت کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید رضیہ کے دل میں شبیر کے خلاف نفرت اتنی شدت اختیار نہ کرتی۔ مرادو ادھیڑ عمر عورت تھی۔ شبیر درانی کے آدمیوں نے اسے اس کے شوہر کے سامنے اس طرح رسوا کیا تھا کہ رضیہ کانپ کر رہ گئی تھی، اور پھر ان دونوں میاں بیوی کو برہنہ کر کے جانوروں کی طرح پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ رضیہ نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی شبیر درانی کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گی۔ اسے نائلہ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے ایس پی کے نام ایک گمنام خط لکھا جس میں صادق کے قتل کے سلسلے میں نائلہ کو بے قصور گردانتے ہوئے پولیس انسپکٹر اعظم کو اصلی قاتل قرار دیا تھا، لیکن اس نے نائلہ کے خلاف اس سازش کے اصل محرک کا نام نہیں لکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اوپر کی سطح پر انکوائری شروع ہوئی تو پولیس معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گی اور سازش کے اصل سرغنہ تک بھی پہنچ جائے گی۔ رضیہ نے خط تو لکھ لیا تھا، لیکن اسے پوسٹ کرنا کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی شبیر درانی کی قید میں تھی اور اس کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی تھی، لیکن اس نے شبیر درانی کے کارندے کو لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شہر لے چلے۔ اس طرح وہ ایس پی کے نام لکھا ہوا خط پوسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسی دوران نائلہ کو پکڑ کر دوبارہ اس حویلی میں لے آیا گیا، لیکن رضیہ کے دل میں نائلہ کی ہمدردی بیدار ہو چکی تھی اور شبیر درانی سے انتقام لینے کا موقع بھی تھا۔ وہ نائلہ کو لے کر حویلی سے بھاگ نکلی۔ انہوں نے رائے منصور کی حویلی میں پناہ لی تھی۔ شبیر درانی کو رائے منصور کی حویلی میں ان کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ خود تو رائے منصور کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے پولیس کو نائلہ کی حویلی میں موجودگی سے آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن رائے منصور نے پولیس کا چھاپا پڑنے سے پہلے ہی نائلہ درانی کو حویلی سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیا تھا۔ شبیر درانی کے آدمی وہاں تک بھی اس کے پیچھے پہنچ گئے تھے، لیکن دلاور نائلہ کو وہاں سے لے کر نکال گیا۔ اس کے کئی روز بعد رضیہ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ عدالت نے نائلہ درانی کو صادق والے کیس میں باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ رائے منصور کے ہاں اخبار بھی آتا تھا اور رضیہ اخبار کے ذریعے نائلہ کے حالات سے باخبر رہتی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر نائلہ کی گرفتاری کی اس کے بنگلے پر چھاپا مارا تھا، لیکن نائلہ پولیس کے ہاتھ نہیں آئی تھی اور اس وقت نائلہ کہاں تھی رضیہ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ رائے منصور کو معلوم ہوگا، لیکن اس نے خود سے کبھی نہیں بتایا تھا۔ رضیہ ہمیشہ نائلہ کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی تھی اور رائے منصور سے اکثر اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ رضیہ جانتی تھی کہ نائلہ جہاں بھی ہے خیریت سے تھی، لیکن وہ خود بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ رائے منصور کی حویلی میں سے کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ یہاں محفوظ تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں سے نکلتے ہی موت کے ہرکارے اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس پر اگرچہ کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو حویلی کا قیدی سمجھنے لگی تھی۔ رضیہ کو اپنا گھر بڑی شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب کے چہرے اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتے۔ وہ بہت عرصہ پہلے اپنوں سے دور رہی تھی اور اب ان میں واپس جانا چاہتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ رائے منصور سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، مگر رائے منصور نے یہی جواب دیا تھا کہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب چاہے جا سکتی ہے، لیکن اس حویلی کے باہر موت اس کے گھات میں بیٹھی ہے۔ جب تک شبیر درانی کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا یہ حویلی ہی اس کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ اور آج رضیہ کو اپنے گھر والے بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ صبح جب رائے منصور نے بتایا کہ وہ رحیم یار خان جا رہا ہے تو رضیہ کا دل بھی چاہا تھا کہ اس کے ساتھ چلی جائے، لیکن پھر خاموش رہ گئی تھی۔ لیکن اس نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ دن بھر سوچتی رہی، اپنے فیصلے پر بار بار غور کرتی رہی۔ اس نے ہر پہلو پر غور کر لیا اور بالآخر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔
اس وقت شام کے 5 بجنے والے تھے۔ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی جو اس نے بستر کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رقم اٹھا کر قمیص کے گریبان میں ٹھونسی اور گرم شال اوڑھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ کبھی کبھار حویلی کے باہر بستی میں کسی کسان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کسانوں کی عورتیں کام کرنے کے لیے حویلی میں آتی رہتی تھی۔ ان میں رضیہ کی عمر کی 2-3 لڑکیاں بھی تھیں جن سے رضیہ کی دوستی ہو گئی تھی، اور رضیہ کبھی کبھار وقت گزاری کے لیے ان میں سے کسی کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ رائے منصور کو اس بستی کے کسی گھر جانے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ بستی کی حد تک رضیہ محفوظ تھی۔ کہاں جا رہی ہو رضیہ بیٹی؟ لان میں کھڑی آصفہ بیگم نے اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ حنیفہ کے گھر جا رہی ہوں آنٹی، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، رضیہ نے جواب دیا۔ شام ہونے والی ہے، ذرا جلدی آ جانا، رائے صاحب بھی آنے والے ہوں گے، آصفہ بیگم نے کہا۔ جی بہتر، رضیہ کہتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ حنیفہ بھی ایک کسان کی بیٹی تھی۔ اس کا گھر دوسری گلی میں تھا۔ رضیہ جب اس کے گھر پہنچی تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ تو کسی اور سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ بیٹھو بیٹی، حنیفہ تھوڑی دیر میں آتی ہی ہوگی، حنیفہ کی ماں نے کہا۔ میں بھی وہیں چلی جاتی ہوں، ذرا گپ شپ ہو جائے گی، رضیہ کہتے ہوئے واپس مڑ گئی اور مکان کے دروازے سے نکلتے ہوئے تیزی سے اس گلی میں مڑ گئی جو سیدھی کھیتوں کی طرف چلی گئی تھی۔ رضیہ کو اس گلی میں مڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ابھی تو دن کی روشنی تھی، کھیتوں میں کوئی بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگی۔ 15-20 منٹ میں وہ بستی سے کافی دور نکل گئی تھی۔ دائیں طرف 2-2.5 میل کے فاصلے پر احمد پور لاما کا قصبہ نظر آ رہا تھا۔ رضیہ قصبے کی طرف جانے کے بجائے اس کے متوازی کھیتوں میں چلتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس طرح کھیتوں میں چلتی ہوئی قصبے سے آگے نکل کر سڑک پر آ جائے گی، جہاں سے اسے صادق آباد جانے کے لیے کوئی بس مل جائے گی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ رضیہ کھیتوں میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلتی رہی۔ وہ بار بار دائیں طرف کے قصبے کی روشنیوں کو بھی دیکھ رہی تھی تاکہ بھٹک کر سڑک سے دور نہ نکل جائے۔ قصبے کی روشنیاں بھی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ تاریک کھیتوں میں ناہموار پگڈنڈی پر چلتے ہوئے رضیہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ کئی مرتبہ گرتے گرتے بچی تھی اور اب تو رضیہ کو کچھ خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ دور آگے جا کر وہ دائیں طرف مڑ گئی اور بالآخر مزید 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد وہ نہر کے کنارے پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر رہ گئی۔ نہر پار کرنے کے لیے اسے پل پر جانا پڑے گا جو قصبے کے شروع میں واقع تھا، اور یہاں سے نائلہ نے موٹر سائیکل نہر میں پھینکی تھی۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس طرف نہر پر کوئی پل تھا یا نہیں، اگر تھا بھی تو وہ کتنی دور تھا، جبکہ احمد پور لاما والے پل کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ 2.5 نہیں تو 3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس نے احمد پور لاما والے پل کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور نہر کی پٹری پر چڑھ کر دائیں طرف چلنے لگی۔ رضیہ نے تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے ایک تیز روشنی دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں کسی موٹر سائیکل کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ رضیہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ روشنی موٹر سائیکل کے ہیڈ لیمپ کی تھی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ نہر کی پٹری سے اتر کر کھیت کے کنارے پر آ گئی۔ اسے اندیشہ تھا کہ موٹر سائیکل کی روشنی میں سے دیکھ نہ لیا جائے۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی، اور جب موٹر سائیکل سامنے سے گزر گئی تو وہ دوبارہ نہر کی پٹری پر آ گئی اور تیزی سے چلنے لگی۔ رضیہ کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کہ اسے پل تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2-2.5 میل چلنا پڑے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے تقریباً 4 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ جب وہ پل پر پہنچی تو 8 بج رہے تھے۔ پل پر خاصی رونق تھی، پھلوں اور مختلف چیزوں کے کئی ٹھیلے کھڑے تھے۔ پل پر ایک بس بھی کھڑی تھی اور کنڈکٹر بس کی باڈی کو زور زور سے پیٹتا ہوا حلق پھاڑ پھاڑ کر صادق آباد کی آوازیں لگا رہا تھا۔ رضیہ نے چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اس کا چہرہ بھی تقریباً چھپ گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں کئی سیٹیں خالی تھی۔ رضیہ خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک مولوی اپنی بیوی کے ساتھ بس میں سوار ہوا۔ مولوی نے سبز پگڑی باندھ رکھی تھی، سفید شلوار قمیض، سیاہ واسکٹ اور دائیں کندھے پر پٹکا پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی بیوی شٹل کاک برقعے میں تھی۔ مولوی کے سوار ہوتے ہی پوری بس میں عطر کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ اس مولوی نے غالباً عطر کی پوری شیشی اپنے کپڑوں پر انڈیل رکھی تھی۔ مولوی نے شٹل کاک برقعے میں روپوش اپنی بیوی سے کچھ کہا۔ وہ آگے بڑھ کر رضیہ کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ مولوی دوسری طرف والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بس تقریباً 20 منٹ تک وہاں رکی رہی۔ کنڈکٹر بس کی باڈی کو مسلسل پیٹتے ہوئے جا رہی ہے کی آوازیں لگا رہا تھا، اور پھر بس جیسی حرکت میں آئی ایک آدمی دوڑتا ہوا بس میں سوار ہو گیا۔ رضیہ جب نہر کی طرف سے آئی تھی تو اس نے اس شخص کو مونگ پھلی والے ٹھیلے کے قریب دیکھا تھا۔ اس نے سر پر کالے رنگ کا مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ اس شخص نے بھی رضیہ کو نہر کی طرف سے اکیلے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ رضیہ تو بس میں بیٹھ گئی تھی اور وہ شخص بھی بس کے آس پاس ہی منڈلاتا رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ رضیہ کی طرف دیکھا تھا اور رضیہ بھی کئی مرتبہ اسے اپنے طرف گھورتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے کوئی لوفری سمجھی تھی اور ایسے لوگوں کو عورتوں کو گھورنے کے سوا
اور کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن جب وہ شخص دوڑ کر چلتی بس میں سوار ہوا تو رضیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ شخص رضیہ والی سیٹ کے قریب سے گزرتا ہوا پیچھے کسی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ بس جب صادق آباد کے لاری اڈے پر رکی تو 9:30 بج رہے تھے۔ رضیہ نے بس سے اتر کر ایک آدمی سے خانپور جانے والی بس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس شخص نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر دیا، لیکن وہاں پہنچ کر رضیہ کو پتا چلا کہ اس وقت خانپور کے لیے بس نہیں ملے گی۔ البتہ رحیم یار خان جانے والی بس تیار تھی۔ رضیہ اسی بس میں سوار ہو گئی، اور جب اسے لوفر ٹائپ کے شخص کو بھی اس بس میں سوار ہوتے دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ شخص اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ رضیہ کے دل میں شخص کے بارے میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے کہ یہ شبیر درانی کا آدمی تو نہیں، ممکن اس نے پل پر آتے ہوئے رضیہ کی شکل دیکھ لی ہو، لیکن رضیہ کو یقین تھا کہ اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا اور کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ تو پھر یہ شخص کون تھا؟ کیا محض اس لیے اس کے پیچھے لگ گیا تھا کہ وہ اکیلی تھی؟ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ تو یہی تھا کہ کوئی عورت اکیلی گھر سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے قدم قدم پر اس جیسے گنڈوں اور لوفروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پتہ نہیں یہ اوباش قسم کے مرد یہ کیوں سمجھتے تھے کہ ان کے ایک مرتبہ سیٹی بجانے یا اشارہ کرنے پر عورت پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آن گرے گی۔ رات کے وقت اکیلی عورت کو دیکھ کر ایسے مردوں کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ یہ شخص احمد پور لاما سے اس کے پیچھے لگا تھا تو کیسے یقین تھا کہ رضیہ اس کے ہاتھ آ جائے گی؟ رضیہ کے ذہن میں ایک اور خیال بھی آیا تھا، ممکن ہے اس شخص کو بھی رحیم یار خانی جانا ہو اور احمد پور لاما میں وہ محض وقت گزارنے کے لیے بس میں مقید ہو کر بیٹھے رہنے کے بجائے باہر گھوم پھر کر وقت گزار رہا ہو۔ لیکن اس کی حلیے نے اسے رضیہ کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ بس 5 منٹ میں آدم صحابہ کے اڈے پر رکی اور پھر رحیم یار خان کی طرف چل پڑی۔ رضیہ جب رحیم یار خان کے اڈے پر بس سے اتری تو 11:15 بج رہے تھے۔ اس وقت اگرچہ یہاں سے خانپور کے لیے بس مل سکتی تھی، لیکن رضیہ نے آج کی رات رحیم یار خان میں ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور بس سے اتر کر تانگا سٹینڈ کی طرف چلنے لگی۔ بعض ٹانگوں پر 2 3 سواریاں بیٹھی ہوئی تھی اور تانگے والے حل میں مزید کی آوازیں لگا رہے تھے۔ رضیہ نے ایک جگہ رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سر پر مفلر لپیٹے ہوئے وہ شخص اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رضیہ کے دل میں ایک بار پھر شخص کے بارے میں خدشات سر ابھارنے لگے۔ رضیہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خالی تانگا پر بیٹھ گئی۔ اس تانگے والے کو اپنی منزل کا پتہ بتاتے ہوئے سالم تانگا لے کر چلنے کو کہا۔ تانگے والا گھوڑے کے سامنے رکھا ہوا چنے اور بھوسے والا تھیلا اٹھانے لگا۔ ٹھیک اسی لمحہ سیاہ مفلر والا آدمی بھی رضیہ کے ساتھ تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رضیہ سے دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے سالم تانگا کروایا ہے، تم کسی اور تانگے پر بیٹھ جاؤ، رضیہ نے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خاموش بیٹھی رہو۔ وہ شخص کھس کر رضیہ کے ساتھ پھر لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی رضیہ کو اپنے پہلو میں کوئی سخت چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگر تم نے شور مچایا تو میرے پستول کی گولی تمہارے دل کو چھلنی کر دے گی۔ رضیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی سینے میں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس شخص کے بارے میں رضیہ کے خدشات درست ہی نکلے تھے۔ وہ شخص رضیہ سے چپکا بیٹھا تھا اور کھیس کے اندر سے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی نال رضیہ کے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ تانگے والا جب گھوڑے کے سامنے سے دانے والا تھیلا اٹھا کر پچھلی سیٹ کے نیچے رکھنے لگا تو رضیہ کے ساتھ ایک آدمی کو بیٹھے دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ بی بی نے سالم تانگا کرایا ہے ویر، تانگے والا بولا، تم دوسرے تانگے پر بیٹھ جاؤ۔ تو کیا بی بی کو مجھ سے الگ سمجھتے ہو؟ وہ شخص لوفرانہ انداز میں مسکرایا۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ تانگے والے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور بوری سیٹ کے نیچے رکھ کر آگے بیٹھ گیا۔ تانگے والا سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے آگے بانس پر بیٹھا تھا تاکہ تانگے کا بیلنس قائم رہے۔ اس نے دونوں پیر باہر کی طرف لٹکا رکھے تھے۔ اس نے لگام سنبھالی اور گھوڑے کو ہانک دیا۔ تانگا اڈے سے نکل کر بائیں طرف مڑا تو رضیہ کے ساتھ بیٹھا وہ شخص بول اٹھا، کریم پورا جانا ہے، اس طرف کیوں موڑ رہے ہو؟ بی بی نے تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس شخص کے منہ سے ہلکی سی گراہٹ نکلی۔ تانگے والے نے مزید کچھ کہے بغیر گھوڑے کو دائیں طرف موڑ دیا۔ اس کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ عورت جب تانگے کی طرف آئی تھی تو اکیلی تھی اور اس نے کہیں اور چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اب یہ آدمی جو شکلی سے لوفر لگتا تھا اور اس نے کریم پورا چلنے کو کہا تھا، جو اس عورت کی بتائی ہوئی منزل کے بالکل مخالف سمت میں تھا۔ تانگے والے کے خیال میں یقیناً کوئی گڑبڑ تھی۔ یہ شخص اس عورت کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے چادر میں پستول وغیرہ چھپا رکھا ہو اور اس عورت کو دھمکی دے کر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہو۔ تانگا تقریباً پون گھنٹے بعد کریم پورا پہنچا۔ یہ شہر کی نواح میں ریلوے لائن کے قریب ایک کچی بستی تھی اور اس سے تقریباً 2 فرلانگ آگے اینٹوں کا بھٹا تھا۔ تانگا رکتے ہی شخص نے رضیہ کو گھورتے ہوئے اترنے کا اشارہ کیا اور جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر تانگے والے کی طرف بڑھا دیا۔ صرف 10 روپے؟ تانگے والا بولا۔
یہاں آنے کے لیے تو دن کے وقت بھی 25-30 روپے لیتے ہیں، اور تم آدھی رات کو مجھے یہاں لے کر آئے ہو اور صرف 10 روپے۔ شکر کرو یہ بھی دے دیے ہیں، بھاگ جاؤ اب۔ اس شخص نے 10 کا نوٹ سیٹ پر پھینک دیا اور رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر بستی کی طرف چلنے لگا۔ رضیہ کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس شخص کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ اگر تم نے کوئی اڑی دکھائی تو یہ دیکھو، میرے ہاتھ میں پستول ہے، گولی مار دوں گا۔ اس شخص نے کیس میں سے ہاتھ نکال کر پستول دکھایا۔ لیکن تم کون ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ رضیہ خوفزدہ لہجے میں بولی، میں ایک شریف عورت ہوں، تمہیں اس طرح مجھے… اگر تم شریف عورت ہوتی تو رات کو اس طرح اکیلی گھر سے نہ نکلتی۔ اس شخص نے رضیہ کی بات کاٹ دی۔ میں نے تمہیں احمد پور لاما کے پل پر نہر کی طرف سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرا خیال ہے کسی گاؤں کی رہنے والی ہو اور گھر سے بھاگی ہوئی ہو۔ کہاں جانا چاہتی ہو اور گھر سے کیا لے کر آئی ہو؟ نہ میں گھر سے بھاگی ہوں نہ کچھ لے کر آئی ہوں، دیکھ لو میرے پاس کچھ نہیں ہے، رضیہ نے چبھتے ہوئے لہجے سے کہا اور اپنے جسم سے لپٹی ہوئی چادر اتار دی۔ اوہ! اس شخص کے ہونٹوں سے سیٹی کی سی آواز نکلی۔ مال دولت نہ صحیح، حسن و جوانی کا خزانہ تو ہے تمہارے پاس، بکواس بند کرو، چھوڑ دو مجھے، میں شور مچا دوں گی۔ رضیہ نے کہا، شور مچانا ہوتا تو تم وہیں پر مچا دیتی جب میں تمہارے ساتھ تانگے پر بیٹھا تھا۔ اس شخص نے رضیہ کو گھورا۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہو، آج کی رات دوستوں کی طرح میرے ساتھ گزار لو، صبح جہاں کہو گی تمہیں پہنچا دوں گا۔ میں کوئی آوارہ عورت نہیں ہوں، سمجھے؟ رضیہ نے اسے گھورا۔ آوارہ ہو یا شریف زادی، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہو۔ اس شخص نے پستول سے اشارہ کیا۔ رضیہ کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اس شخص کے حکم کی تعمیل کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا۔ وہ چادر لپیٹ کر خاموشی سے اس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ وہ لوگ بستی کے باہر سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ آوارہ کتوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ شخص کتوں کو شکارتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے رضیہ کی کلائی تھام رکھی تھی۔ اس شخص نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی کو شبہ نہیں ہوا تھا کہ اس عورت کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اگر تانگے والے کو کچھ شبہ ہوا ہوگا تو اس نے ڈر کر اس میں مداخلت نہیں کی تھی، کیونکہ تانگا واپس جا چکا تھا۔ لیکن یہ شخص کی بھول تھی۔ تانگے والوں کو شروع سے اس پر شبہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی۔ اس نے ان دونوں کو کریم پورہ کے سامنے اتارنے کے بعد 10 روپے پر ہی صبر کر کے تانگا واپس موڑ لیا تھا۔ لیکن کچھ دور جا کر اس نے تانگا روک لیا اور گھوڑے کی لگام سڑک کے کنارے ایک درخت کی شاخ سے باندھ کر تیز قدم اٹھاتا واپس چلنے لگا۔ اس نے ان دونوں کو بستی سے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ گنڈا اس عورت کو زبردستی اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا تھا۔ تانگے والا بڑی ہوشیاری سے چھپ کر ان کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ لوگ بستی کی کسی گلی یا مکان میں داخل ہونے کے بجائے بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے دوسری طرف کھیتوں میں نکل گئے۔ تانگے والا کئی مرتبہ سواریوں کو لے کر اس طرف آ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کریم پورہ سے آگے کوئی بستی نہیں تھی، البتہ تقریباً 2 فرلانگ آگے خش سازی کا ایک بھٹا تھا، اور تانگے والے کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ گنڈا اس عورت کو اینٹوں کو اس بھٹے کی طرف ہی لے جا رہا تھا۔ تانگے والے کا خیال درست نکلا۔ وہ گنڈا اس عورت کو لے کر اینٹوں کے بھٹے پر ہی گیا تھا۔ بھٹے پر عارضی طور پر بنا ہوا ایک جھونپڑا تھا۔ جھونپڑے کے دروازے پر دستک کی آواز سن کر تانگے والا واپس مڑ گیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا بستی کی طرف چلنے لگا۔ وہ شخص رضیہ کو لے کر بھٹے پر پہنچ گیا۔ بھٹے پر کام بند تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ موجو اپنے جھونپڑے پر موجود ہوگا۔ موجو پتھیرا تھا، اس کا پرانا دوست تھا۔ وہ کئی برسوں سے شبیر درانی کے اس بھٹے پر کام کر رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے بھٹا بند پڑا تھا۔ دوسرے پتھیرے روزگار کی تلاش میں کہیں اور جا چکے تھے، مگر موجو یہیں رہتا تھا۔ وہ دن میں شہر میں پھلوں کا ٹھیلا لگاتا اور رات کو یہاں آ جاتا۔ ٹھیلا وہی رہتا تھا جہاں اس نے جگہ لے رکھی تھی۔ اس شخص نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو موجو سو رہا تھا۔ دوسری مرتبہ جب دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اس کے ملنے والوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو آدھی رات کو یہاں آ سکتا ہو۔ اس کے ذہن میں کسی چور یا ڈاکو کا خیال ابھرا۔ اس نے چارپائی کے قریب رکھی کلہاڑی اٹھائی اور دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر آواز میں روب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کون ہے باہر؟ اوے میں ہوں موجو، تمہارا دوست سراج ساجھا۔ باہر کھڑے ہوئے شخص نے جواب دیا۔ موجو نے دروازہ کھول دیا، کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اوے ساجھا، کوئی واردات کرنے آئے ہو کیا؟ تمہارے پیچھے پولیس تو نہیں؟ یہ کون ہے؟ وہ چادر میں لپٹی ہوئی رضیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اندر تو آنے دو، دیکھو گے تو اچھل پڑو گے، وہ گنڈا بولا جس نے اپنا نام سراج بتایا تھا۔ ایسی چیزیں تم نے صرف لمبی قیمتی اور چمچماتی کاروں میں دیکھی ہوگی، کبھی ان کے قریب جانے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن آج ایسی چیز ایک تمہارے سامنے ہے۔ تم نہ صرف اسے چھو سکتے ہو بلکہ آج اسے استعمال بھی کر سکتے ہو۔ وہ اندر آ گئے اور سراج نے رضیہ کے اوپر سے چادر کھینچ دی۔ ارے! موجو رضیہ کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ یہ تو نرس رضیہ ہے، شبیر درانی کو بہت عرصہ سے اس کی تلاش ہے۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ سراج بولا، میں تو احمد پور لاما سے اس کے پیچھے آ رہا ہوں۔
میں تو سمجھا تھا کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی کوئی لڑکی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کئی روز پہلے موجودار نے بتایا تھا کہ نرس رضیہ شبیر درانی کو دھوکہ دے کر نیلا بی بی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ تو بہت عرصہ سے اس کی تلاش میں ہے، موجو نے بتایا۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، سراج بولا، لیکن میں اپنی محنت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ بڑی محنت کی ہے میں نے اسے گرفت میں لینے کے لیے۔ تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی، موجو مسکرایا۔ اس کے بارے میں نے جو سنا تھا کہ امو والی حویلی میں شبیر درانی کے آدمیوں کا دل خوش کرتی رہی ہے، آج ہمارے ساتھ آ گئی ہے، تو ہم اسے ایسے ہی تو نہیں جانے دیں گے، کوئی خدمت خاطر تو کریں گے نا اس کی۔ اگر تم میں سے کسی نے مجھے ہاتھ لگا تو اچھا نہیں ہوگا، رضیہ 2 قدم پیچھڑتے ہوئے بولی۔ میں شبیر درانی سے تمہاری شکایت کر دوں گی اور وہ تم دونوں کی کھال ادھیڑ کر ڈالے گا۔ تم شبیر درانی سے شکایت کرو گی؟ موجو نے کہکا لگایا۔ تم تو خود اس سے چھپتی پھر رہی ہو، ہماری شکایت کیا کرو گی؟ یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میں رائے منصور کی حویلی سے بھاگ کر شبیر درانی کے پاس ہی جا رہی تھی، لیکن اسے جب پتا چلے گا کہ تم نے مجھے راستے میں اغوا کر لیا تھا تو تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، رضیہ نے کہا۔ وہ ہمیں زندہ چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم زندہ رہنی چاہتی تو ہماری پیاس بجھانا پڑے گی، سراج کہتے ہوئے اچانک ہی رضیہ پر جھپٹ پڑا۔ رضیہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، وہ دونوں وحشیوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ اس دھینگا مشتے میں رضیہ کی قمیض پھٹ گئی، اس کے گریبان میں اڑتے ہوئے نوٹ بکھر گئے، مگر ان دونوں کو نوٹوں کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو حسن کا خزانہ لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رضیہ کی قمیض تار تار ہو چکی تھی، اس کا گدان وزن دیکھ کر ان دونوں کی ہوس کچھ اور بھڑک اٹھی، ان دونوں نے اسے چارپائی پر گرا دیا۔ رضیہ چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، اس کوشش میں اتفاق سے اس کا ہاتھ سراج کی واسکٹ کی جیب میں چلا گیا جس میں پستول رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پستول کھینچ لیا۔ سراج کو جب پستول کا احساس ہوا تو اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ رضیہ نے پستول اس کے سینے پر رکھ کر ٹرائگر دبا دیا، ایک دھماکہ ہوا، سراج کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ رضیہ کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ رضیہ چند لمحے بے حس حرکت پڑی رہی، پھر اس نے سراج کو اپنے اوپر سے دھکیل دیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم نے سراج کا خون کر دیا، مجھ ہکلا کر رہ گیا، ہمارے خوفکس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، رضیہ چیخی۔ ٹھیک اسی لمحہ باہر چاروں طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ موجو چیختا ہوا باہر دوڑا، لیکن جھوپڑے سے نکلتے ہی 2 پولیس والوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے سراج کو گولی مار دی، قتل کر دیا اسے، موجو چیخا۔ 2 پولیس والے رائفلیں تانے جھوپڑے میں گھس گئے۔ رضیہ سامنے کھڑی، اس کے ہاتھ میں پستول تھا، جسم کا اوپری حصہ برہنہ تھا، سینہ اور پیٹ خون سے تر تھا۔ پستول پھینک دو اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، ایک پولیس والا گھرایا۔ رضیہ نے پستول پولیس والے کے سامنے پھینک دیا، اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ کیا تم زخمی ہو؟ دوسرے پولیس والے نے پوچھا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ نہیں، یہ شیطان کا خون ہے۔ رضیہ نے چارپائی پر سراج کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے گولی مار دی ہے، یہ لاری اڈے سے مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے یہاں لایا تھا اور یہ دونوں میری عزت لوٹنا چاہتے تھے۔ کوئی لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اس وقت تمہاری کہی ہوئی کوئی بات تمہارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑی ہوئی شال اٹھا کر رضیہ پر ڈال دی۔ رضیہ نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے جسم پر چادر درست کرنے لگی۔ پیٹ اور سینہ خون آلود ہونے کی وجہ سے کچھ کراہیت سی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی اپنی پھٹی ہوئی قمیض اٹھا لی اور پولیس والوں کی طرف سے رخ بدل کر خون پوچھنے لگی۔ پھر اس نے قمیض پھینک دی اور شال جسم پر درست کرتے ہوئے دوبارہ پولیس والوں کی طرف مڑ گئی۔ ایک پولیس والا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی اندر آ گیا۔ وہ دوسرا آدمی تانگے والا تھا۔ اسے دیکھ کر رضیہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ پولیس کو یہ تانگے والا ہی یہاں لایا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا بہن؟ تانگے والے نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بدماش تمہیں یہاں زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں نے چھپ کر تم لوگوں کو اس بھٹے کی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہاں سے میں سیدھا تھانے پہنچا اور پولیس کو لے کر یہاں آ گیا۔ یہ حوالدار صاحب بہت شریف آدمی ہے، میری بات سن کر فوراً ہی نفری لے کے میرے ساتھ چل پڑے۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں بھائی، رضیہ نے جواب دیا۔ یہ ذرا لالٹین ادھر لاؤ، دیکھو تو یہ ہے کون؟ حوالدار نے ایک پولیس والے کو اشارہ کیا، وہ اس پولیس پارٹی کا انچارج تھا۔ پولیس والے لکڑی کے ستون پر ٹنگی ہوئی لالٹین اتاری اور چارپائی کے قریب آ گیا۔ دوسرے پولیس والے نے چارپائی پر اوندھی پڑی لاش سیدھی کی۔ لاش کا چہرہ دیکھتے حوالدار اچھل پڑا۔ اوئے، یہ تو اشتہاری ملزم سراج عرف ساجہ ہے، ہیڈ کانسٹیبل بولا۔ سراج عرف ساجہ ڈکیتی اور قتل کی کئی وارداتوں میں عرصہ سے پولیس کو مطلوب تھا۔ اسے اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 5 لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر تھا۔ پولیس کو اپنی کارروائی مکمل کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ تم اپنا تانگا یہاں لے آؤ، دوسرا تانگا بھی لیتے آنا، ہیڈ کانسٹیبل نے تانگے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تانگے والا جھوپڑے سے باہر نکل گیا۔ تانگے والا جب رضیہ کے اغوا کی اطلاع دینے کے لیے تھانے پہنچا تھا تو اس وقت تھانے کی کوئی جیپ یا موبائل نہیں تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنے 6 آدمی کو 2 تانگوں پر لے کر آ گیا تھا۔ تانگے انہوں نے بھٹے سے دور ہی چھوڑ دیے تھے
تاکہ رضیہ کو اغوا کر کے لانے والے کو خبر نہ ہو سکے۔ سراج کی لاش ایک تانگے کی اگلی سیٹ پر ڈال دی گئی۔ 2 پولیس والے موجو کو لے کر اسی تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ موجو کو ہتھ کڑی لگا لی گئی تھی۔ رضیہ ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے پولیس والوں کے ساتھ دوسرے تانگے پر بیٹھ گئی۔ رضیہ کو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی ضرب المثل یاد آ رہی تھی، لیکن کھجور کا یہ درخت جس پر وہ اٹکی تھی اس کے لیے پھانسی کا تختہ بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، جبکہ وہ آسمان جس سے وہ گری تھی اس کے لیے محفوظ ترین پناہگاہ بنا ہوا تھا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ رائے منصور کی حویلی سے کیوں نکلی تھی۔ خوف اور سردی سے وہ کانپ رہی تھی۔ تھانے پہنچ کر اسے ایک کمبل بھی دے دیا گیا، لیکن سردی کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل تقریباً 1 گھنٹے تک SHO سے مشورہ کرتا رہا، پھر رضیہ کے پاس آگے جسے ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ ہاں بی بی، اب بتاؤ تم کون ہو؟ آدھی رات کے وقت کہاں سے آ رہی تھی اور اس گنڈے کے ساتھ تم اس بھٹے تک کیسے پہنچی تھی؟ ہیڈ کانسٹیبل نے پوچھا۔ میں اس بھٹے تک کیسے پہنچی تھی آپ کو تانگے والا بتا چکا ہے۔ وہ گنڈا احمد پور لاما سے میرے پیچھے لگا تھا اور یہاں موقع ملتے اس نے مجھے پستول کی زد پر لے کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، آدھی رات کو کہاں سے آ رہی اور کہاں جا رہی تھی، میں فی الحال یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی، رضیہ نے کہا۔ دیکھو بی بی، ہیڈ کانسٹیبل اس کے چہرے پر نظریں جما دی، مجھے تم ایک شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ تمہارے ہاتھوں میں قتل ہو چکا ہے۔ یا شہر میں کہاں رہتی ہو، گھر کا پتہ بتاؤ یا فون نمبر بتاؤ تاکہ تمہارے والد یا بھائی یا کسی کو بلایا جائے۔ اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ ہمدردی ہے تو احمد پور لاما میں رائے منصور صاحب کو فون پر اطلاع کر دیجیے، رضیہ نے جواب دیا۔ رائے منصور؟ ہیڈ کانسٹیبل اچھل پڑا۔ رائے صاحب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تعلق وہ خود ہی بتا دیں گے، رضیہ نے جواب دیا۔ میرا نام رضیہ ہے، آپ فون پر انہیں اطلاع کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں رائے صاحب کو فون کر دیتا ہوں، ہیڈ کانسٹیبل کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، اگر ایک کمبل اور، میں کمبل بھجوا دیتا ہوں، ہیڈ کانسٹیبل کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل اسے ایک اور کمبل دے گیا جسے رضیہ نے اوڑھ لیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور گزر گیا، اس دوران کوئی بھی پولیس والا اس کمرے میں نہیں آیا اور پھر باہر قدموں کی آواز سن کر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل تھا جو دروازے پر 2 قدم اندر آ کر رک گیا تھا۔ میں نے رائے منصور صاحب کو تمہارے بارے میں اطلاع دی ہے، ان کے وکیل کا کچھ دیر بعد یہاں آنے والا ہے، ان کی موجودگی میں تمہارا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ ویسے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل یہ اطلاع دے کر واپس چلا گیا۔ رضیہ کو کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا، رائے منصور کو اطلاع ہو گئی تھی اور وہ اسے اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ قدموں کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ 2 آدمی تھے۔ چند سیکنڈ بعد ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ کمرے میں داخل ہونے والے آدمی کو دیکھ کر رضیہ اچھل پڑی۔ اسے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ دہشت زدہ سی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ شبیر درانی تھا۔ رضیہ کو حیرت تھی کہ شبیر درانی کو اطلاع کیسے مل گئی تھی، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ پولیس کے محکمے میں شبیر درانی کے نمکخوار موجود تھے جو ہر لمحہ حق کے نمک ادا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ پولیس والے جب رضیہ کو لے کر تھانے پہنچے تو موجو نے موقع پاتے ہی تھانے کے کانسٹیبل کو بتا دیا تھا کہ یہ عورت کون ہے اور شبیر درانی کو کس شدت سے اس کی تلاش ہے۔ وہ کانسٹیبل موقع ملتے ہی تھانے سے نکل کر اپنے سائیکل پر شبیر درانی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہ شبیر درانی صاحب ہے، تم انہیں اچھی طرح جانتی ہو، یہ اپنی ضمانت پر تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ضابطے کی کارروائی صبح مکمل ہو جائے گی، ہیڈ کانسٹیبل نے رضیہ کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، رضیہ نے نفی میں سر ہلایا، میں ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، نہ ہی مجھے اس کی ضمانت کی ضرورت ہے۔ رضیہ بی بی، شبیر درانی اس کے سامنے آ گیا، تم جانتی ہو کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، رضیہ نے جواب دیا۔ تمہاری ضمانت پر رہا ہونے سے بہتر ہے کہ لوگ مجھے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں۔ حوالدار، شبیر درانی نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف مڑ گیا، تم 1 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ۔ رضیہ بی بی شاید مجھ سے ناراض ہے، میں ذرا تنہائی میں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میری بات غور سے سنو رضیہ، شبیر درانی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے اگرچہ مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس وقت اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارا قصور معاف کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تم کتنے شریف ہو، رضیہ نے کہا۔ سوچ لو، شبیر درانی غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، تم نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے جس کا ایک چشمدید گواہ بھی موجود ہے اور وہ میرا آدمی ہے۔ رائے منصور بھی اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، تمہاری ساری زندگی جیل میں سڑ جائے گی۔ تم ان پولیس والوں کو نہیں جانتی، عدالت میں پیش کرنے سے پہلے یہ لوگ تمہارا جو حشر کریں گے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ میری بات مان لو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے جیل میں سڑنا منظور ہے مگر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، رضیہ نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔
ایک بار پھر سوچ لو، شبیر درانی نے اسے گھورا۔ میں نے اچھی طرح سوچ دیا ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ اسی لمحہ ہیڈ کانسٹیبل دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شبیر کے کان میں کچھ کہا۔ شبیر درانی کرسی سے اٹھ کر رضیہ کو گھورتا ہوا اس کمرے سے نکل گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہیڈ کانسٹیبل رضیہ کو SHO کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں رائے منصور کے وکیل کو دیکھ کر رضیہ کے چہرے پر طمانینی آ گئی۔ بیٹھو بی بی۔ SHO نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رضیہ کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے کہا، ہاں اب بتائیے یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ رضیہ نے وکیل کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رضیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر شروع سے آخر تک سارے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، میں نے رائے صاحب کی حویلی سے نکل کر غلطی کی تھی۔ میرے لیے وہی محفوظ ترین جگہ تھی۔ میری جان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے حویلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو کسی کی طرف سے جان کا خطرہ ہے؟ SHO نے پوچھا۔ جی ہاں، اور میں اپنی جان کے خوف سے ہی رائے صاحب کی حویلی میں پناہ لیے ہوئے تھی، رضیہ نے کہا۔ آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ SHO نے پوچھا۔ میں فی الحال اس کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اس کا نام عدالت میں بتاؤں گی، اس کے خلاف ثبوت بھی پیش کروں گی۔ وہ صرف میری جان کا دشمن ہی نہیں، ہر شریف آدمی اس سے خوفزدہ ہے۔ وہ اب تک کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اور پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، رضیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، SHO نے کہا، پھر وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ بات کیجیے وکیل صاحب۔ رضیہ بی بی۔ وکیل اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے رضیہ کی طرف گھوم گیا۔ تمہارے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کا مجھے بے حد دکھ ہے، لیکن سراج نامی جو شخص تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ ڈکیتی اور قتل کی کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ SHO صاحب چاہتے ہیں کہ اگر تم ان کی پسند کا بیان دے دو تو تمہیں اس سارے جنجال سے نجات مل سکتی ہے۔ کیسا بیان؟ رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وکیل کے بولنے سے پہلے ایک کانسٹیبل چائے لے کر آ گیا۔ اس نے ایک ایک کپ سب کے سامنے رکھا اور باہر چلا گیا۔ یہ چائے تھانے سے ملحق ہیڈ کانسٹیبل کے گھر سے بن کر آئی تھی، اور وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ چائے پیئے بی بی۔ SHO نے رضیہ کو اشارہ کیا۔ وہ بیان یہ ہوگا، وکیل نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لاری اڈے پر بس سے اتری تھی کہ دو آدمی نے تمہیں اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا اور اس ویران بھٹے پر لے گئے۔ پولیس کو کسی طرح تمہارے اغوا کی اطلاع مل گئی، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ تمہیں اغوا کرنے والوں میں مفروض قاتل سراج اور ساجھا بھی شامل ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی SHO صاحب نے پولیس کی نفری کے ساتھ اینٹوں کے اس ویران بھٹے اور اس جھونپڑے کو گھیرے میں لے لیا۔ سراج اور اس کے ساتھی نے پولیس سے مقابلہ کیا اور پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن وہ تو میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، رضیہ بولی۔ آپ واقعی بہت بھولی ہیں رضیہ بی بی، SHO بولا۔ یہ بیان دیکھ کر آپ تو پھنس جائیں گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ سراج بہت بڑا ڈکیت، کئی لوگوں کا قاتل اور پولیس کو مطلوب تھا۔ اسے سزا دینے کا حق صرف قانون کو حاصل ہے۔ آپ پر قتل کا الزام آئے گا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی وقت آپ کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے عدالت آپ کو رہا بھی کر دے، لیکن اس دوران آپ کے لیے بہت سی الجھنیں اور قانونی پیچیدگیاں تو پیدا ہوں گی، اور ہم آپ کو ان الجھنوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ رضیہ نے پوچھا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، SHO کے بجائے وکیل نے جواب دیا۔ اتنے بڑے مجرم کی ہلاکت پر انہیں کریڈٹ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس پارٹی میں شامل پولیس والوں کی پروموشن بھی ہو جائے۔ وہ اتنا بڑا مجرم تھا تو اس کی گرفتاری پر کوئی انعام بھی مقرر ہوگا، رضیہ بولی۔ ہاں، وکیل نے کہا، اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 5 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا۔ یہ انعام دے گی تو حکومت، مگر دراصل قانون کے محافظوں کے لیے یہ انعام تمہاری طرف سے ہوگا۔ یہ بھی تو سوچو، اس طرح تم کتنی الجھنوں سے بچ جاؤ گی۔ رائے صاحب کو تو کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ رضیہ نے پوچھا۔ نہیں، بھلا کیوں اعتراض ہونے لگا؟ وکیل نے کہا، وہ تو تمہیں اس مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں۔ انہیں تو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ معاملہ اس قدر آسانی سے ختم ہو گیا۔ اور شبیر درانی یہاں کیسے آیا تھا؟ رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے SHO کی طرف دیکھا۔ انہیں کسی طرح اس واقعے کا پتہ چل گیا تھا، SHO نے جواب دیا۔ آپ شاید نرس کی حیثیت سے ان کے گھر کچھ خدمات انجام دے چکی ہیں۔ درانی صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے اور اپنی ضمانت پر آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ظاہر آپ کی مرضی کے بغیر ہم زبردستی آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ اس کے علاوہ درانی صاحب کو میری اس تجویز سے بھی اختلاف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس واقعے کی رپورٹنگ اسی طرح کی جائے جس طرح یہ پیش آیا تھا، یعنی آپ کی طرف سے یہ بیان ہو کہ آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے سراج کو قتل کیا تھا۔ اس طرح سراج کے خلاف کیس میں شدت پیدا ہوگی اور آپ کو لوگوں کی ہمدردیاں حاصل ہوں گی، لیکن اس طرح جو قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں انہیں درانی صاحب یا کوئی اور تو نہیں سمجھ سکتا۔ ایسی صورت میں عدالت میں گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ تانگے والے اس وقت تو گواہی دینے کو تیار ہے، لیکن ہو سکتا ہے سراج کے ساتھیوں کی طرف سے دھمکیاں ملنے پر وہ اپنے بیان سے منحرف ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی ایسے کیس میں گواہوں کو عدالت میں پیش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔
اور اس کیس میں گواہ بھی صرف وہی ایک تانگے والا ہے. اس کی گواہی کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے. اس لیے میں نے یہ تجویز پیش کی تھی. ساری درسری پولیس کی ہوگی. آپ کو صرف یہ بیان دینا ہوگا جو بھی وکیل صاحب نے بتایا ہے. اور اگر وکیل صاحب اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، رضیہ نے جواب دیا. ایس ایچ او کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی. میرے خیال میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک آدھ بار بیان دینے کے لیے عدالت میں پیش بھی کرنا ہوگا، اور وہاں بھی تمہیں یہی بیان دینا ہوگا، وکیل نے کہا. ٹھیک ہے، آپ کہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، رضیہ نے جواب دیا. طفیل، ایس ایچ او نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھا. آپ بیان تیار کر لیں، ہم ذرا گپ شپ کر لیتے ہیں. یس سر. ہیڈ کانسٹیبل اپنی چائے کی پیالی اٹھا کر باہر چلا گیا. وہ تینوں بھی کچھ دیر تک چائے کی چسکیاں لیتے رہے. پھر ایس ایچ او نے کہا، آپ کن لوگوں سے خطرہ محسوس کر رہی ہیں رضیہ بی بی؟ اگر آپ ان کے خلاف رپورٹ لکھوا دے تو قانون آپ کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے. فی الحال میں اس دشمن کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی. وہ بہت بااثر آدمی ہے. جب تک اس کے خلاف میرے قدم مضبوط نہ ہو جائیں اس کا نام زبان پر نہیں لاؤں گی. رضیہ نے وکیل کی طرف دیکھا. وکیل کے ہونٹوں پر بھی خفیف سی مسکراہٹ آ گئی. کوئی شخص کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. بہرحال آپ کو جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، ایس ایچ او نے کہا. ہیڈ کانسٹیبل بیان تیار کر کے لے آیا. ایس ایچ او ایک دو تبدیلیوں کے بعد بیان دوبارہ لکھوایا اور مطمئن ہونے کے بعد رضیہ کے دستخط کروا لیے. اب آپ کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. قانون سے تعاون کے لیے بہت بہت شکریہ، ایس ایچ او نے مسکراتے ہوئے کہا. آؤ بھائی اب چلیں، رات ختم ہونے والی ہے، صبح مجھے کورٹ بھی جانا ہے، وکیل کہتے ہوئے اٹھ گیا. ایس ایچ او نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا. میں آپ کا یہ کمبل لے جا رہی ہوں، صبح کسی کے ہاتھ بھجوا دوں گی، رضیہ بولی. کوئی بات نہیں، ایس ایچ او مسکرایا. وکیل اور رضیہ تھانے سے باہر آ گئے. باہر وکیل کی کار کھڑی تھی. کمبلوں میں لپٹی ہوئی رضیہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور وکیل نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا. گاڑی آہستگی سے حرکت میں آ گئی. رات کا آخری پہر تھا، سڑکیں سنسان تھی. تھانے سے تقریباً 4 گز آگے جا کر وکیل نے کار دائیں طرف موڑی اور اس کے ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو. سڑک پر دونوں طرف سے خودکار ہتھیاروں سے زبردست فائرنگ کی جا رہی تھی. پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی رضیہ کا جسم چھلنی ہو گیا. 2 گولیاں وکیل صاحب کو لگی. ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور کار بے قابو ہو کر 2 ہاتھ چڑھ کر سامنے والے مکان کے دروازے سے ٹکرا گئی. اور پھر دوسری لمحے سکوت سا چھا گیا. فضا پر ایک بار پھر پہلے جیسا سناٹا چھا گیا تھا. معزز سامعین حضرات، یہ کہانی بھی جاری ہے. بقیہ واقعات اگلی قسط میں. دیکھتے رہیے اردو داستان. اللہ حافظ.